السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائے میرے یوٹیوب ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو فضائل اعمال کا سچے قصے سناؤں گی۔ آپ کو میرے ویڈیوز پسند آ جائے تو میرے ویڈیو کو لائک کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج میں آپ کے لیے یہ قصہ لایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے انکار۔ ہمارے پیارے نبی کو اللہ سونے کے پہاڑاں بناتے بولے کہتے، انہوں انکار کر ڈالے۔ آج اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جائے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا ہوں تو تیری طرف راضی کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو تیرا شکر کروں، تیری تعریف کروں۔ فائدہ یہ کہ اس ذات مقصد کا حال ہے کہ جس کے ہم نام لیوے ہیں، وہ اس کے امت ہونے پر فخر ہے، جس کی ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ دیکھو، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بولتی کہتے سونے کے پہاڑاں بناتی تم نہ کہتے، انہوں بولتی کہتے نکو با اللہ، میری اتنی ارمان ہے، میں ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، تیری تعریف کرنا چاہتا ہوں، بھوکا رہوں تو بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرے سے راضی رہتا ہوں اللہ، میں بھوکا رہ عاجزی سے رہنا چاہتا ہوں میں کر کو انہوں بولتی کہتے۔ دیکھو ہمارے پیارے نبی کہتا اللہ ان کو سونے کے پہاڑاں بناتی کا تو چنکار کرے، آج ہمیں اتنے چھوٹے چیزاں نکلے کچھ بلڈا پان دیتے رہتی نہیں۔ اور ایک قصہ سناتا ہوں، سنو۔ حلال مال کھانے کی ترغیب اور حرام مال سے بچنے کی تاکید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی شانہ خود پاک ہیں اور پاک ہی مال قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی چیزوں کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے، سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتی، اے رسول، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک اعمال کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، بول کو ہنسو، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے سفر کرتا اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سفر میں جاتی ہمیں تو دعا کرنا، کیونکہ مسافر کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والی، غبارہ آلودہ کپڑے والی، غبارے بالاں پھیلا لے کو غلیظ کپڑوں میں رہنی آنے پریشان رہتی، جو پریشان حال میں ہی دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، لیکن کھانا بھی حرام ہے، اس کا حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، ہمیشہ حرام ہی کھایا، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟ سوچو، ہمیں حرام مال کھانے والوں کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کو حرام مال بالکل پسند نہیں ہے۔ حلال کھا کر ہم جو کچھ بھی دعا مانگے تو قبول ہوتی ہے۔ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے، بہت سارے ٹائم عصر مغرب کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وقت نکال کر ہم دعا کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور ایک حلال مال کھانے کی توفیق ڈالیں گے۔ اللہ ہم سب کو حرام مال سے بچائے۔ فائدہ کیا ہے کہ تو یہ لوگوں کو ہمیشہ سوچ رہتا ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن حالات کا اندازہ ہے اس حدیث شریف سے کیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں، چنانچہ فاسق کی، لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے، اسی لیے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ان کو بہت ضرورت ہے کہ حرام مال سے بچنا،
بچا کریں۔ اور ایسا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا منقول نہ ہو؟ بولو تمہیں کون چاہتے نے ہماری دعا قبول ہو کر کچھ چاہتی؟ ہمیں دن رات اللہ 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 کا تو بھی سنتا انہیں، تب ہمیں حلال مال کھا کو بلائے تو سنتا، حرام مال کھا لے کو اللہ 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 کا تو سنتی نہیں سنتے، اللہ بھی ناراض ہو جاتا۔ انہیں پاک بہت پاک رحمان اور رحیم ہے، اسے پاکی بہت پسند ہے، تو وہ پاک مال کو پسند کرتا۔ تو ہمیں پاک مال، ایک لہنگا مار کو کھانا، یتیم کا مار کو کھانا، آج کل تو لوگ مار کو کھانے میں یہ کھات اٹھے رہتی، اس کا مار کو کھائے، اس کا مار کو کھائے، چوری کر کو کھائے، ترکاری لیتی اس کا نے بھی ٹوپی ڈالتی، نہیں دیے ہمیں کہتا، انہیں دیے نہیں کہتا، ہمیں دی کہتی، ہمارے لوگ بہت سارے لوگوں ہی ہمیں نہیں دیے با کہتے رہتی، ایک دیے کہتے رہتی، جھوٹ بول بول کو ان کا مال کھا کو، غریبوں کا مال کھا کو، اللہ کا انجا منہ دکھانا۔ اس لیے کبھی حلال مال کھانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اللہ حافظ۔